अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के इंपॉर्टेंट मुकदमे की समाअत होगी। खान साहब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है। कौन सा ये मुकदमा है, इसको कल कौन से मोअज़्ज़िज़ जज साहब सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज मीडिया टॉक की। शहबाज शरीफ साहब की 2 शुगर मिलों का जिक्र किया, इसहाक डार साहब का जिक्र किया, तमाम शुगर के मामलात का जिक्र किया। ये क्या डिटेल्स हैं, आज मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते रहे, वो सारी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। बलोचिस्तान से एक आवाज उठी और उसने मरियम नवाज साहिबा से एक क्वेश्चन कर दिया। जी हां जी, बलोचिस्तान से अब मरियम नवाज साहिबा से एक सवाल पूछा जा रहा है। क्या सवाल है, क्या तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो इमरान खान साहब के जो 9 मई के मुकदमात हैं। आपको पता है कि उनकी तकरीबन 8 मुकदमात में जमानतें मनसूख कर दी गई थीं और जमानतें जो उन्होंने अप्लाई की थी वो उनको जमानतें नहीं मिली थी। लेकिन अब उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है और कल सुबह 9 बजे 29 जुलाई को मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और उनके साथ जो दूसरे मोअज़्ज़िज़ जज साहब इस बेंच में होंगे वो हैं मोहम्मद शफी सदीकी साहब। ये दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमात में जो जमानत वाला केस है उसको कल सुबह 9 बजे सुनेंगे। कल वैसे भी खान साहब की मुलाकात का दिन भी है। अडयाला जेल में उनकी बहनों ने भी जाना है, उनके वकला भी जाएंगे। देखते हैं कि वहां पे उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन सुबह 9 बजे खान साहब का ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब की जो पिटीशन थी उसको एक तरह से मुस्तरद कर दिया था और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि फौरन ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाए। लेकिन उनका जो वकालतनामा था वो फंसा हुआ था, उसके ऊपर वो दस्तखत नहीं हो पा रहे थे। बाद में फिर वो अदालत से फैसला आया, दस्तखत हुए और अब ये मुकदमा मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के सामने कल सुबह 9 बजे रखा जाएगा। अब देखते हैं कि वहां से क्या फैसला आता है। अच्छा जी, मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर आपको पता है तारिक फजल चौधरी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बात करते हुए कुछ इल्जामात वगैरह लगाए थे, जिसके ऊपर मिफ्ता साहब ने कहा था कि अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो आप मेरे ऊपर केस करें। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक मीडिया टॉक की और उस मीडिया टॉक के अंदर जिसको तमाम मीडिया ने दिखाया, तमाम चैनल्स ने दिखाया, उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के बेटों की 2 शुगर मिल्स हैं। उन्होंने पहले इस तरह कहा कि जनाब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ की जो 2 शुगर मिले हैं क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? उन्होंने कहा कि उनके बेटों की जो 2 शुगर मिले हैं। इसी तरह उन्होंने पहले शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, फिर उनके बेटों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी जो शुगर मिले हैं क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने क्यों जो शुगर की इंपोर्ट की इजाजत दी, उन्होंने क्यों शुगर की प्राइसेस में अपना किरदार अदा किया, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? शुगर एडवाइजरी बोर्ड के वो सरबराह बने में ये कहा मिफ्ता इस्माइल साहब ने। बाद में अता तारड़ साहब ने कहा कि जनाब उनका तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड्स के वो तो सरबराह नहीं है, उनके पास गलत इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त करें। लेकिन ये आप सामने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर देखें, ये खबर है गालिबन 28 जून की। इसमें हेडलाइन क्या है? डार रिव्यूज प्राइसिंग सप्लाई ऑफ शुगर, यानी शुगर की क्या प्राइसिंग होगी वो डार साहब उसमें बैठे हुए उस कमेटी को जनाब वो हेड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। दूसरा ये पीटीवी रिपोर्ट कर रहा है, ये भी 8 जुलाई की खबर है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 500 टन गंदम इंपोर्ट की जा सकती है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। इस खबर की तफसील जो पीटीवी रिपोर्ट कर रहा है उसमें भी लिखा हुआ है कि अर्लियर दिस मंथ ए स्टीयरिंग कमेटी ऑन शुगर इंपोर्ट चेयर्ड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार। तो इसहाक डार साहब तो शुगर के मामला देख रहे हैं, कोई माने या ना माने, वो किसी एडवाइजरी बोर्ड को सरबराही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन शुगर के मामलात को तो वो देख रहे हैं। और यही चीज मिफ्ता इस्माइल साहब क्वेश्चन उठा रहे हैं कि शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, प्राइसेस में इजाफा होता गया, वजीर आजम के खानदान की शुगर मिले हैं, वजीर आजम के खानदान से ही ताल्लुक इसहाक डार साहब का है। वो उस कमेटी को, स्टीयरिंग जो कमेटी है उसको चेयर करते हैं, जिसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है, डॉन रिपोर्ट कर रहा है, पीटीवी रिपोर्ट कर रहा है, हर जगह पे वो चीज रिपोर्ट हुई। खुद उन्होंने आके मीडिया से बात करते हुए बताया कि जी शुगर की कीमत कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। तो शुगर के मामलात फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों देख रहे हैं? तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब के हवाले से यह भी कहा कि तारिक चौधरी साहब जो हैं
کیا شکست نظر آنے پر ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہیں گئے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کو شکست نظر آ رہی تھی، طارق فضل چودھری صاحب اسلام آباد کے وہ جو 3 حلقے ہیں جن کو جسٹس جہانگیری صاحب دیکھ رہے تھے، وہ ٹریبیونل کا معاملہ بڑی تیزی سے چل رہا تھا، لیکن پھر وہ سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، جج کو تبدیل کر دیا گیا۔ طارق فضل چودھری صاحب بھی اسی میں سے ایک حلقے میں سے جیتے ہوئے، اور وہاں پہ کلیم یہ کیا جاتا ہے دوسرے ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے مقابلے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 پہ میں جیتا ہوں۔ یہ جو تینوں حلقے ہیں اسلام آباد کے، یہ فارم 47 کے اوپر نون لیگ اور ان لوگوں کو جتوائے گئے۔ پر اینی وے، مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ قرآن پر حلف دے کے یہ کہیں گے کہ وہ فارم 47 پر نہیں جیتے؟ یہاں تک مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ طارق فضل چودھری صاحب دیں قرآن کے اوپر حلف کہ وہ فارم 47 پہ نہیں جیتے، وہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کافی سخت باتیں کی، اور بھی انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر باتیں وغیرہ کی اور حکومت کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جھوٹے الزام اس لیے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ میں ان کے حوالے سے سچی باتیں کرتا ہوں۔ لیکن ایک اور جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ اب بلوچستان سے کوسچن آ گیا ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ اب آپ کو پتا ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہیں، اور وہ کافی وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ کمپینز وغیرہ بھی کرتے رہے، احتجاج وغیرہ بھی کرتے رہے، اب آپ ایک طرح سے ان کو وہاں کا لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے آج ایک کوسچن کیا، انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور وہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی بھی ہے، جس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے بچے لاپتہ ہیں، مریم نواز صاحبہ اب کیوں نہیں رو رہی؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں مریم بی بی کوئٹہ تشریف لائی تھی، مولانا صاحب نے کہا ان کو ایک بلوچی ڈریس بھی دیا گیا تھا تحفے میں، وہی ڈریس پہن کے وہ بلوچوں کے ساتھ اس دھرنے میں بھی بیٹھی تھیں، اور ہدایت الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب یہ مریم بی بی اتنی زیادہ روئی تھی کہ اتنا تو کوئی بلوچ بھی نہیں رو رہا تھا، اتنی زیادہ وہ آواز اٹھا رہی تھی، لیکن وہ سب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تھا۔ اب جب یہ اقتدار میں آگے ہیں، اب مریم بی بی کہیں پہ نہیں جا رہی۔ ویسے آج کل اسلام آباد میں بھی وہ بلوچ مسنگ پرسنز جو ہے مبینہ طور پہ ان کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، مریم بی بی وہاں پہ بھی نہیں گئی۔ تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب لاپتہ افراد کے جو ورثہ ہیں وہ ان کو چپ کروا رہے تھے، یعنی مریم بی بی اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشان تھی کہ لاپتہ افراد کے جو ورثہ ہیں ان سے بھی زیادہ وہ رو رہی تھی، ان سے بھی زیادہ وہ پریشانی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن آج جو ہے وہ غائب ہیں۔ تو یہ کوسچن ایک آ گیا بلوچستان سے کہ مریم بی بی اس زمانے میں تو تصویریں اٹھا کے بیٹھتی تھیں، اب کیوں نہیں وہ جا رہی؟ اب تو اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، وہ بلوچ فیملیز آئی ہوئی ہیں، ان کے چاچا کی یہاں پہ حکومت بھی ہے، اور اسلام آباد کوئی لاہور سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، وہ مری بھی اکثر جاتی رہتی ہیں، تو راستے میں رک کے اس کیمپ کے اندر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ تو یہ وہ کوسچن اب بلوچستان سے اٹھ رہا ہے مریم بی بی کے لیے۔ اچھا، پنجاب اسمبلی کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، اور جس میں بنیادی طور پہ نقطہ اٹھایا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور جو عدالتی عمل ہے اس میں شفافیت نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس سارے معاملے پہ نوٹس لیں اور اس معاملے کو دیکھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت اس کو کیسے دیکھتی ہے اور اس پہ کیا وہ حکم وغیرہ جاری کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل میں جو توشہ خانہ 2 کیس جاری ہے اس کے حوالے سے عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی، ہم ان سے ملنے جاتے ہیں، خان صاحب سے اندر نہیں جانے دیا جاتا، یہ فیملی کا حق ہے، وکلا کا حق ہے کہ ان کو اندر جانے دیا جائے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے جو اسپیشل جج ہیں سینٹرل شاہ ارجمن صاحب، ان کے سامنے یہ درخواست دی ہے، اور انہیں کہا ہے کہ جناب اس حوالے سے کائنڈلی حکم جاری کیا جائے کہ جو جیل اتھارٹیز ہیں، جو وہاں کا سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، وہ ہمیں مت روکے، ہم اندر جائیں، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، ہم جا کے مقدمے کی سماعت دیکھیں۔ اور اس حوالے سے اب اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، ابھی تک کی جو نیوز آ رہی ہے، ان کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اچھا، حکومت نے جی بجلی کے جو گردشی قرضے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے 18 بینکوں سے تقریباً 1200 ارب روپے سے زیادہ قرضہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ قرض واپسی کے لیے بجلی کے بلوں میں، جی ہاں جی، بجلی کے بلوں میں عوام سے 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ سرچارج لگے گا۔ یہ خبر آج میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ پہلے ہی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، عوام کے اوپر کتنا بوجھ ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی گردشی قرضے کم کرنے کے لیے مزید قرضے لیے جائیں گے بینکوں سے، اور ان کا بوجھ بھی عوام کے اوپر ڈالا جائے گا، اور عوام سے کہا جائے گا، عوام سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ بھائی آپ یہ ایکسٹرا بل جو ہے ادا کریں۔ اس سے پہلے کیا کچھ عوام سے لیا جا رہا ہے سرچارج کے نام پہ، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔
اچھا جی، گروک جو مصنوعی ذہانت ہے اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے جب حقیقی ذہانت ٹکراتی ہے تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کافی زیادہ وائرل ہوئی ہوئی ہے. ویسے یہ دونوں ہی جو چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ دونوں معزز شخصیات پاکستان کے لیڈنگ دانشور ہیں. میں اس لیے لیڈنگ دانشور کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں معزز شخصیات پاکستان کے ٹی وی نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. یہ دونوں وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں اور حکومت وقت ان کی تمام ایجنسیاں ان کے تمام ادارے ان سب کی یہ چوائس ہیں تبھی تو یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو پی ٹی وی کے اوپر بٹھایا اور حکومت کو پتا نہ ہو کہ ان کی لینگویج کیا ہے یا وہ کیا باتیں کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں، ایک چیز تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف ٹویٹس ہیں جس میں جو کتا ہوتا ہے اس کی مونس کا ذکر ہے، اس کے بچے کا ذکر ہے، بار بار اس طرح کے الفاظ مطلب کہ انتہائی جو ہے وہ الفاظ اس قسم کے ہیں جو نامناسب ہیں. میں کہہ دیتا ہوں کہ جو فیمیل کتا ہوتا ہے اس کے بچے یہ کر وہ مطلب اس قسم کی جو بیسیکلی گالیاں لکھی ہوئی ہیں ٹویٹر کے اوپر انہوں نے. اور یہ شخصیت جو ہے یہ ماشاءاللہ نوکری کرتی ہے پی ٹی وی کے اندر. ایک تو یہ ہے دانشور. دوسری جو معزز شخصیت ہے وہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ جو ہے اس نے متھا لگایا ہوا ہے. اب یہ مصنوعی ذہانت نے لکھا ہوا ہے، گروک نے لکھا ہوا ہے، عوام کا نکلنا لیڈر کی ساکھ پر منحصر ہے مگر آپ کی بیان کردہ باتیں جزوی طور پر غلط ہیں. جو جی ڈی پی 2018 میں 356 بلین تھا 2022 میں 375 بلین ڈالر تک بڑھا. اور اسی طریقے سے جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے اس کا بھی اس نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ گوادر اور دیگر میگا پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے. الزامات سیاسی ہیں اور عدالتوں نے کئی مسترد کیے. گروک نے یہ بھی کہا ہے کہ جو احتجاج ہے یہ بنیادی جمہوری حق ہے اور اگر عوام کے پاس یہ حق ہے تو ان کو اگر یقین ہو کسی لیڈر کے اوپر تو وہ باہر نکلتے بھی ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں. اس کے اوپر آگے سے اس معزز شخصیت نے لکھا ہوا ہے. اب یہ گروک سے باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے کہ تم پھر غلط ہو، تمہارا فالٹ یہ ہے کہ تم یوتھیوں کی ایکس پوسٹ کو حقائق سمجھ کر پیش کرتے ہو اور تمہاری رسائی معتبر نیوز چینلز، ہاں جی معتبر نیوز چینل جیسے پی ٹی وی ہے جس پہ بیٹھے ہوئے ایک معزز شخصیت جو ہے وہ کتے کی جو مونس ہوتی ہے اس کے بچے لوگوں کو کہتے ہیں وہ. تو ایسے معتبر نیوز چینلز اردو اور انگریزی اخبارات تک بہت کم ہے. تمہیں نہ گوادر منصوبے کا کچھ علم ہے کہ نئی پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا یہ بنیادی طور پہ کھاؤ پیو سکیم تھی جیسے ثاقب نثار کا ڈیم فول فنڈ. اپنی تحقیق کو گوگل یا چیٹ جی پی ٹی کی سطح پر بہتر کرو اور پھر واپس آؤ. تو انہوں نے کہا بھائی اب اگر تمہیں میری مرضی کا جواب نہیں دیا، تم مصنوعی ذہانت ہو میں اصلی ذہانت ہوں، میرے ساتھ مقابلہ نہ کرو، جاؤ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو پھر واپس آنا، اس سے پہلے کوئی بات نہ کرنا. اور معتبر نیوز چینلز اور معتبر جو صحافی ہیں ان کی ٹائم لائن سے جا کے جناب آپ لیا کریں اپنی انفارمیشن. اب یہ گروک اگر وہ دوسرے والے صاحب کے چلا گیا اور جدھر وہ جو مونس کتے کا جو مونس ہوتا ہے اس کے بچے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، پھر گروک نے بھی کوئی اس قسم کی چیزیں سیکھ لیں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. پر اینی وے یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.